اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وباعث الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علی خیر خلقہ الذی سمع فی السماء بأحمد وفی الارضین بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجبین المعصومین المظلومین وعلی صحبہ المنتجبین۔ ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی کچھ وضاحت کی تھی آپ کی خدمت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ حروف مقطعات کے حوالے سے بحث ہوئی تھی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے بارے میں باتیں شروع تھی۔ سب سے پہلی تھی بات الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اس کے بارے میں کافی بات ہو گئی ہے۔ آج والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، مومنین وہ ہیں اس آیت میں جو فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لائیں ان چیزوں پر جو آپ کے اوپر، رسول خدا کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ کے اوپر نازل ہو گئی ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہو گئی ہے، چاہے وہ آپ کے اوپر نازل ہو گئی یا آپ سے پہلے، لیکن ہے خدا کی طرف سے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ آخرت پر بھی کیا کہتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یہ مومن ہے اور یہ متقی ہے۔ دوستان عزیز، بہت سارے لوگ تاریخ میں ملیں گے جو رسول خدا کی کتاب کو بھی مانتے تھے، ہاں کہ کتاب آپ کے اوپر نازل ہو گئی ہے، پہلے والی بھی شریعتوں کو مانتے تھے، لیکن کامل طور پر یہاں جو فرما رہے ہیں کہ یؤمنون بما انزل الیک، جو بھی آپ کے اوپر نازل ہو گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے، ان سب پر یہ ایمان لیں، اور آخرت بھی کیا کرے، یقین رکھتے ہوں گے، یہ کیا ہے، متقین ہے۔ تاریخ میں بہت سارے لوگ ملیں گے اس حوالے سے، لیکن آج چونکہ اس کے ساتھ ذیل میں جو حدیث ہے میں نے اس پر بات بھی کرنی ہے۔ اس میں ہے ایک شخصیت مسیلمہ کذاب، جھوٹا مسیلمہ، اس کا نام ہے مسیلمہ کذاب۔ پہلے اس کو رحمان یمامہ، یمامہ کا رحمان معروف تھا، چونکہ یمامہ کے رہنے والا تھا۔ بعد میں اس کی جو نام پڑ گئی وہ کیا پڑ گئی، مسیلمہ کذاب، جھوٹا۔ کیوں؟ چونکہ وہ آخری وقت تک رسول خدا پر تو ایمان لے آتے تھے۔ اس کا داستان کچھ یوں ہے، میں اگر اس کا بیان کروں، چونکہ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، پہلے سے اس کی وہ بیان ہو جائے۔ سن 9 ہجری، 9 ہجری کو سنۃ الوفود بھی کہتے ہیں، وفدوں والا سال، چونکہ بہت زیادہ لوگ آتے تھے رسول خدا کے دست مبارک پر، مسلمان ہوتے تھے، تو اس سال کو سنۃ الوفود بھی کہا گیا ہے۔ سنۃ الوفود میں یمامہ سے کچھ لوگ آئے رسول خدا کی خدمت میں، اب ہمیں اسلام بتائیے، اسلام کیا ہے، کیا تعلیمات ہے۔
کیونکہ بہت زیادہ شہرت حاصل ہو چکی تھی، مدینہ میں رسول خدا ہجرت کر چکے تھے۔ وہاں پر جب یمامہ کے دوسرے لوگوں نے اسلام قبول کیا، بات بحث مباحثے ہو گئے، اسی مسیلمہ نے ایک شرط رکھی، دو روایت ہے کہ یہ جب آ گئے مدینے سے باہر، جو اونٹ وغیرہ یا بار وغیرہ تھے ان کے ساتھ یہ رہے کہ آپ جائیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی رسول خدا کی خدمت میں چلے گئے تھے۔ برفرض اس روایت کو ہم لیتے ہیں کہ یہ رسول خدا کی خدمت میں چلے گئے، دوسرے جو یمامہ کے لوگ تھے ان کے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو مانتا ہوں آپ کو کہ آپ رسول خدا ہے، آپ کے جو قرآن ہے، جو بھی ہے، آپ جو کہتے ہیں میں مانوں گا، لیکن آپ مجھے اپنے نبوت میں شریک کریں گے، میں بھی آپ کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں۔ رسول خدا کے ہاتھ میں ایک چھوٹے سے کسی چیز کا ایک شاخ تھی، معمولی سی۔ اس نے کہا یہ جو شاخ ہے، نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، جو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، اس تینکے کے ساتھ، اس تینکے میں بھی میں آپ کو اپنے ساتھ شریک نہیں کروں گا۔ آپ نے ایمان لانا ہے لائیں، نہیں لانا ہے تو خدا کو آپ نے جواب دینا ہے، قیامت میں آپ کافر محشور ہوں گے۔ بہرحال یہ وفد چلی گئی، وہاں پر اس نے باقاعدہ اپنے نبوت کے لیے کام شروع کیا۔ کیا نام تھا جوہر اس کا؟ مسیلمہ۔ کیا؟ مسیلمہ۔ مسیلمہ نے اپنے لیے کام شروع کیا۔ ہاں یہ بھی مانتے تھے، حتی آخری عمر پر 12 ہجری قمری میں پھر یہ مارے گئے، اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ ہاں رسول خدا حق پر ہے، وہ ہے رسول، اس کی رسالت پر گواہی دیتے تھے، لیکن یہ بھی کہتے کہ میں بھی اس رسالت میں اس کے ساتھ شریک ہوں۔ رسول خدا نے حبیب کو بھیجا، جو صحابی تھے، ایک تو وہ حبیب ابن مظاہر ہو کربلا میں، وہ نہیں، ایک دوسرا حبیب، جو اس کو نصیحت کرو، منع کرو ان چیزوں سے۔ جب وہ چلے گئے، مسلمہ کو کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کفر ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمہ نے جب دیکھ لیا کہ حبیب میری تائید نہیں کر رہے ہیں، تو ادھر پر حبیب کو اس نے کیا کیا؟ شہید کیا باقی۔ اس کے بعد چونکہ رسول خدا کی رحلت کا سال بھی آ گیا، وہ موقع نہیں ملا کہ رسول خدا اپنی زندگی میں اس کی جو فتنہ ہے اس کو قلع کم کریں۔ یہ اس کی خلیفہ اول کے زمانے میں خالد بن ولید کی سربراہی میں ایک لشکر تیار ہو گیا یمامہ کی طرف، اس فتنے کو دبانے کے لیے۔ چونکہ رسول خدا کے رحلت کے بعد اس نے کافی سادہ لوگوں کو جمع کیا، انہوں نے کہا کہ میں بھی رسول خدا کے ساتھ رسالت میں شریک ہوں، وہ اب چلے گئے، اب میں ہوں، اب لوگوں کو میری پیروی ہونا چاہیے، میں نبی ہوں ابھی۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور سجاح کے نام سے حارث تمیمی کی جو بیٹی تھی، اس نے بھی ادعائے نبوت کی تھی، اس کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اس کے ساتھ شادی کی، اور اس کی مہر کو صبح اور عشاء کی نماز کو معاف کرنا ہی اس کا مہر ہو گیا۔ جتنے بھی پیروکار تھے انہوں نے کہا میری چونکہ شادی ہو گئی، ہر عورت ایک مہریہ رکھتی ہے، اس کی جو مہریہ تھی وہ یہ تھی کہ صبح اور جو نماز عشاء کی وہ اذان تھی، یہ اپنے پیروکاروں کے لیے کیا معاف کیا اپنا پڑھیں۔ شراب اور زنا کو بھی انہوں نے حلال کیا کہ یہ مباح ہے، جو یہ انجام دے دے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پر، حتیٰ کچھ معجزات کوشش کی کہ معجزات کریں۔ مثلا ایک معجزہ ہے کہ ایک بچے کو لائے، وہ رو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں اس کے سر پر دست شفقت رکھوں تاکہ یہ، چونکہ نبی اپنے آپ کو تصور کرتا تھا، جب اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ بیچارہ گنجا ہو گیا۔ والدین بدقسمت ہے کہ اس کو متنبی کے پاس لے آئیں، چونکہ رسول خدا کے دست مبارک میں جو بھی بچ آتا تھا تو وہ آرام ہوتا تھا، وہ ایک سکون اس کو حاصل ہوتی تھی، اطمینان۔ تو ایک بدبخت والدین نے ایک بچے کو لایا اس کے پاس، اس نے جب ہاتھ پھیرا تو اس کے جو بال مال تھے وہ ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے گنجا ہو گیا۔ یا ایک کنویں میں
اس نے اپنے وہ تھوک جو پھینکی تو کنواں بالکل خشک ہو گیا، بجائے اس کے اس کا پانی وہ میٹھا ہو جائے۔ یا دیگر جو معجزات رسول خدا نے انجام دیے تھے یہ بھی اس کی طرح وہ کرنا چاہتے لیکن وہ الٹا ہو جاتے تھے۔ بہرحال خالد بن ولید کی فوج نے جا کر اس فتنے کو خاموش کیا اور اس کو قتل کیا۔ یمامہ سے کچھ باہر ایک جگہ پر لڑائی ہو گئی، اس کو ختم کیا۔ اب یہ دے کہ اس نے اعتراف کیا تھا کہ جی رسول خدا رسول ہے، پروردگار کی طرف سے ہیں اور اس پر قرآن نازل ہو گئے ہیں، لیکن سب چیزوں کو یہ نہیں مانتے تھے چونکہ اسی قرآن میں ہیں کہ رسول خدا خاتم النبیین ہیں اور اس کے ساتھ اس رسالت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ متقی نہیں تھا۔ اس کی صورتحال پر آپ نے دیکھ لی کہ آخر میں 12 ہجری میں ہلاک ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی طرح ہم بھی قرآن سے ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اکثر یہی ہے جو ہمارے نفع میں ہو، انہی آیات کو پیش کرتے ہیں جیسے ہماری کوئی فائدہ ہو، جو آیات ہمارے نقصان میں ہو، جو سیرت ہے ہمارے اس کو بیان بھی ہم نہیں کرتے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں، شاید قرآن کو مہینے میں ایک دو دفعہ ختم بھی کرتے ہیں، اتنا زیادہ تلاوت کرتے ہیں، لیکن اگر اسی کو بتائے کہ اسی قرآن میں لکھا ہے کہ تم پر خمس واجب ہیں، شاید پھر آپ کے ساتھ بات بھی نہ کریں۔ مولانا صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میرے ٹائم سے کر رہے ہیں، میرے قرآن کی تلاوت میں خلل ڈال رہے ہیں، چھوڑو میں تلاوت کر۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی قسم کا ایمان نہ لانا ہے۔ اگر اس کو یہ کہے کہ اسی قرآن میں ہے کہ جو بھی مساکین کو کھانا نہیں کھلائے گا جہنم میں چلا جائے گا، وہ یہ نہیں سنتا، اس پر وہ ایمان نہیں لاتا۔ اس کو کہ ہمسائے کے حقوق ہے اسی قرآن میں، بیواؤں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، وہ ایمان نہیں لاتا۔ بس واقعاً متقیہ ہے کہ وہی ہے کہ جو قرآن کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس پر پورے طریقے سے ایمان لائے۔ میں اسی ذیل میں ایک روایت ہے وہ ذکر کروں، آپ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ 11ویں امام عسکری علیہ السلام سے یہ روایت ہیں، انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے، کافی مفصل ہے لیکن انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے ان سے۔ امام عسکری علیہ السلام فرماتا ہے قال من دفع فضل امیر المؤمنین علی جمیع من بعد النبی، جس نے بھی امیر المؤمنین کی فضیلت کا انکار کیا کہ رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ سب سے افضل ہستی یہی ہے، اگر اس کا کسی نے انکار کیا فقد کذب بالتوراۃ والانجیل والزبور وصحف ابراہیم وسائر کتب اللہ المنزلہ، گویا اس نے تورات کی تکذیب کی، جھٹلایا کہ تورات نہیں ہے، اس نے انجیل کی، اس نے زبور کی، اس نے صحف ابراہیم علیہ السلام کے جو صحائف تھے اور دیگر جتنی بھی کتابیں خدا کی طرف سے نازل ہو گئے اس سب کی اس نے کیا تردید کیا۔ امام عسکری علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جس نے بھی امیر المؤمنین کی افضلیت کو رسول خدا کے بعد انکار کیا کہ رسول خدا کے بعد امیر المؤمنین سے کوئی افضل ہے، اگر اس کا انہوں نے وہ کیا تو گویا اس نے تورات و انجیل و زبور و صحف ابراہیم دیگر جو کتب خدا کی طرف سے نازل ہے اس کی انکار کیا۔ فَإِنَّهُ مَا نَزَلَ شَيْءٌ مِّنْهَا، کیوں؟ اس لیے چونکہ جو چیز بھی نازل ہوگی ان کتب میں إِلَّا وَهَمُ فِي مَا فِيهَا بَعْدَ الْأَمْرِ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِقْرَارِ بِالنُّبُوَّةِ، ان تورات و انجیل و زبور و صحف ابراہیم و دیگر جو کتب ہے اس میں جو سب سے اہم ترین مسئلہ توحید خدا کے بعد اور نبوت انبیاء کے بعد سب سے جو اہم مسئلہ جو نازل ہو گئے وہ کیا ہے؟ الاعتراف بولایتہ و طیبین من آلہ،
سب سے مہم مسئلہ اسی کتاب انہی کتب میں وہ ہے کہ وہ علی علیہ السلام کی ولایت اور ان کی آل کی ولایت کے بارے میں تھی۔ اگر کس نے امام علیہ السلام کی افضلیت کا انکار کیا کہ رسول خدا کے بعد اس کے علاوہ کوئی اور افضل ہے تو گویا اس نے ان سب کتابوں کو جھٹلایا۔ وَلَقَدْ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام، امام اسکندری علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ یہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا کہ امام علی بن الحسین امام سجاد علیہ السلام کے لیے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا، کیا کہا؟ ما تقول فی رجل یؤمن بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما انزل من قبله ويؤمن بالآخرة ويصلي ويزكي ويصل الرحم ويعمل الصالحات۔ یا ابن رسول اللہ، اب اس آدمی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ اب 11ویں امام فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد امام علی بن حسین علیہ السلام کو ایک آدمی نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، اب اس آدمی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو کیا کرے گا؟ جو رسول خدا پر نازل ہو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو اس سے پہلے تورات و انجیل و زبور جتنے بھی صحف ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اسی آیت کی طرف اشارہ ہے، اور نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، صلہ رحم بھی کرتے ہیں، باقی جو اچھے کام ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ لَكِنَّهُ يَقُولُ مَعَ ذَلِكَ، لیکن یہ سب کام تو کرتے ہیں، اس کے باوجود اس آدمی کا ایک عیب ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لَكِنَّهُ يَقُولُ مَعَ ذَلِكَ، یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن ایک جملہ وہ آدمی عطا کرتے ہیں۔ امام چارم نے کہا وہ کیا جملہ ہے جو ادا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لا ادری الحق لعلی او فلان۔ یہ 4ویں امام کے پاس ایک صحابی ہو کہہ رہے کہ ابن رسول اللہ یہ سارے کام تو کرتے ہیں لیکن آخر میں کہتے ہیں کہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ علی حق پر ہے یا کوئی اور حق پر ہے۔ علی ہے افضل، میں اپنے زبان میں کہوں گا، یا کوئی اور افضل ہے؟ علی حق پر ہے یا کوئی اور حق پر؟ انہوں نے کہا یہ مجھے پتہ نہیں چلتا، یہ آدمی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابن رسول اللہ 4ویں امام سے سوال کرتے ہیں، اور یہ جو مکالمہ ہے یہ 11ویں امام ذکر کرتے ہیں۔ یہ مکالمہ ہمارے لیے کون ذکر کرتے ہیں؟ 11ویں امام، امام اسکندری علیہ السلام۔ فقال علی بن الحسین، تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ما تقول انت فی رجل یفعل هذه الخیرات کلها۔ 4 امام کہتے ہیں کہ میں آپ سے ایک سوال کر دوں، صحابی کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو یہ ساری جو خیرات آپ نے ذکر کی، جو اچھی خوبی آپ نے ذکر کی، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، فلان کرتا ہے، یہ کرتا ہے، کتب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ساری نیکیاں تو کرتا ہے الا انہ یقول، الا مگر یہ کہ وہ یہ ایک جملہ وہ پر اپنے ساتھ کہتے ہیں، وہ دیکھیں تورات و انجیل و زبور اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لیتے ہیں، صلاۃ و زکوٰۃ و عمل صالح بیان جاتے ہیں، آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں۔ اب 4ویں امام اس بندے سے سوال کرتا ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی یہ کام کرتے ہیں اور آخر میں یہ کہے، کیا کہیں؟ لا ادری انبی محمد او مسیلمہ، آخر میں کہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، نماز، لیکن کہ کیا مجھے پتہ نہیں ہے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا مسیلمہ ہے، ان دونوں سے مجھے پتہ نہیں ہے کہ نبی یہ ہے یا وہ ہے۔ اس کے بارے میں 4 امام فرماتے ہیں اس کو کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اس کے اعمال کام آئیں گے؟ اب دیکھیں حل ينتفع بشيء من هذه الافعال، آیا جتنے بھی یہ اعمال کرتے ہیں، افعال جو انجامتے ہیں، یہ کوئی فائدہ پہنچائے گا ایسے شخص کو کہ جو آخر میں کہے گا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمہ کذاب، جب میں نے اس کی دستانہ کو ذکر کی، یہ نبی ہے یا رسول خدا نبی ہے؟ کام تو سارے کرتے ہیں لیکن آخر میں یہ جملہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں لگتا، میں تو ٹھیک ہے نماز سب کچھ پڑھتا ہوں لیکن یہ پتہ مجھے نہیں ہے کہ نبی یہ ہے یا وہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام اب 4 امام سوال کرتے ہیں اسی سے، فقال لا، اے امام نے کہا کہ یہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے یہ کاموں سے؟ فقال اللہ، نہیں ہے امام، یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو، چاہے وہ نماز پڑھے، وہ زکوٰۃ پڑھے، وہ جو بھی ہے وہ کرے، لیکن جب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی مسلمہ ہے یا رسول خدا ہے نبی ہے،
تو یہ کوئی چیز بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اب امام کیا فرماتے ہیں؟ قال فَكَذَلِكَ صَاحِبُكَ هَذَا كَيْفَ يَكُونُ مُؤْمِنًا بِهَذِهِ الْكُتُبِ۔ بس آپ جس کے بارے میں مجھ سے سوال کرے کہ وہ یہ کرے یہ کرے یہ کہہ رہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ علی حق پر ہے یا کوئی اور حق پر ہے، کیسے اس کو یہ چیزیں فائدہ پہنچائے گی؟ کیسے یہ اس طرف سے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ سارے کتب پر تو ایمان لاتا ہے لیکن لا یدری محمد نبی ام مسلمہ، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر خدا نبی ہے یا مسلمہ۔ اگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں تو آپ کہہ دیں کہ یہ مومن نہیں ہے۔ تو وَكَيْفَ يَكُونُ مُؤْمِنًا وَكَذَلِكَ كَيْفَ يَكُونُ مُؤْمِنًا بِهَذِهِ الْكُتُبِ وَالْآخِرَةِ أَمْ مُنْتَفِعًا بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِهِ مَنْ لَا يَدْرِي عَلِيٌّ مُحِقٌّ أَمْ فُلَانٌ۔ تو اے صحابی یہ سن لو، اگر وہ چیزیں اس بندے کو یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو کہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ مسلمہ پیغمبر ہے یا رسول خدا، تو جو بندہ بھی ایمان لے، زکوٰۃ دیتے، خمس دے دے، جتنے بھی اچھے عمل ہیں انجام دے دے، لیکن اگر یہ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ علی حق پر تھے یا کوئی اور، تو اسے بھی یہ اقرار کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، چونکہ رسول خدا کا متفق علیہ حدیث ہے۔ فریقین کی کتب میں ہے یہ کہ اگر کوئی مسلمان احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ دے دے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کے درمیان کیا ہو جائیں، اور وہ بھی پتہ نہیں چند سال ہزار سال، یہ وہ مفصل حدیث ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف پھر اس صحیح کی حالت میں وہ کیا ہوئے مر جائیں، مظلومیت کے موت پر بھی مر جائے، لیکن اگر اس کے دل میں مولا کی محبت نہ ہو امیر المومنین کی تو وہ ہلاک ہو گیا، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ چونکہ آئے تطہیر سے، اس کے علاوہ آئے مباہلہ سے، جہاں پر امام علی علیہ السلام کو نفس رسول بتایا گیا ہے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ وہ مفصل اس کی جو آیت ہے کہ پھر آپ اپنے انفسوں کو لے، میں اور اپنے نفس کو لے آؤں گا۔ یہ سارے کتب شیعہ اور اہل سنت کی تفسیر کے ذیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا نے اپنی نفس کی جگہ پر امیر المومنین علی بن ابی طالب کو مباہلہ میں حاضر کیا۔ جب نفس رسول ہے تو اس سے کوئی بھی رسول خدا کے بعد کوئی بھی اس سے افضل ہستی اس دنیا میں نہیں ہے، بس جو بھی اس کی افضلیت کا انکار کرے اس کے لیے مکمل یہ حدیث ہم نے پڑھ لی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔